1857 میں جس وقت میرٹھ میں انگریزی فوج کے سپاہیوں نے بغاوت کی آواز بلند کی تھی، اسی وقت سہارنپور اور تھانہ بھون کے اطراف میں بھی اسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ تھانہ بھون کے مشہور رئیس قاضی عنایت علی صاحب کے بھائی قاضی عبدالرحیم صاحب اپنی ضرورت سے ہاتھی خریدنے کے لیے سہارنپور تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ہاتھی بہت بڑی جنگی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ کسی نے انگریز کو خبر دی کہ قاضی صاحب بغاوت کے لیے ہاتھی خرید رہے ہیں، چنانچہ سہارنپور کے مجسٹریٹ مسٹر اسپینکی نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ خبر جب تھانہ بھون پہنچی تو پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی اور انگریز سے نفرت کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جہاد کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید صاحب رحمہ اللہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر انگریزوں کے خلاف جہاد کی بیعت کی اور ان کی قیادت میں اپنے علاقے میں حکومت کا نظام قائم کر کے منظم انداز میں فوجی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اس پوری کارروائی کا خلاصہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو امام مقرر کیا گیا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو سپہ سالار فوج مقرر کیا گیا۔ ان حضرات کے دینداری کی وجہ سے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور تمام مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اس وقت ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی، عموماً لوگوں کے پاس ہتھیار بھی تھے لیکن وہ پرانے قسم کے تھے۔ کارتوس اور رائفلیں نہیں تھیں، یہ صرف انگریزی فوجوں کے پاس تھیں۔ مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور تھانہ بھون اور اطراف میں حکومت قائم کر لی گئی۔ اس لڑائی میں حافظ ضامن رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور دہلی پر انہوں نے چڑھائی کر کے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ کافی کوشش کے بعد تھانہ بھون پر بھی قبضہ کر لیا۔ تھانہ بھون کی لڑائی اتنی سخت تھی کہ انگریزوں نے اتنا ظلم اور ستم کیا کہ جو بھی ملا اسے زمین تہہ بالا کر دیا، مکانوں کو آگ لگا دی، دروازے اڑا دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تھانہ بھون کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ تھانہ بھون کے شہیدوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ 2 سال تک یہ قصبہ ویران پڑا رہا۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کے اعلان کے بعد یہ قصبہ دوبارہ آباد ہوا تو 132 لوگوں کی لاشیں پیڑ سے لٹکی ہوئی تھیں۔ اس ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے یہ صرف 1857 عیسوی کا مختصر تعارف ہے کہ کس طرح علماء دیوبند نے اور عام مسلمانوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنے جان اور مال کا کتنا نقصان اٹھایا، اور یہ صرف 1857 عیسوی کا مختصر خاکہ ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد علماء دیوبند نے پھر سے ہندوستان کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔